اس ویڈیو میں نہ صرف کوکنگ ہوگی بلکہ ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بھی بات کریں گے. دا ٹاپک از ابیوز اگینسٹ وومن. یہ ٹائم رینج کر رہا ہے 1:30 سے لے کے 8:39 تک. اگر آپ اس کو اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز گو اہیڈ. چکن گریوی مسالہ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کوکنگ آئل لیں گے. کوکنگ آئل میں نے تقریباً 2 چمچ لیا ہے. اب چولہا جلا دیں گے. آف کورس اگر چولہا نہیں جلائیں گے تو ہمارا کھانا کیسے پکے گا. اب ہم اس میں انین ایڈ کریں گے. پیاز میں نے سلائس کر لی ہے. یہ ایک درمیانے سائز کی جو پیاز تھی. اب ہمارے جو انین ہیں وہ یورپین سے ایشین ہو گئے ہیں, یعنی لائٹ براؤن ہو گئے ہیں وائٹ سے. تو اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اور ایک دفعہ اچھی طرح سے چمچ ہلا لیں گے. یہاں پر چکن میں نے تقریباً 300 گرام تک لیا ہے. اسی پوائنٹ پر ہم نمک ایڈ کر لیں گے. نمک آپ حسب ضرورت ایڈ کریں یا حسب ذائقہ ایڈ کریں. یہاں پر میں نے ½ ٹی اسپون کے قریب نمک ایڈ کیا ہے. اب میں تقریباً 1 چمچ لہسن ادرک اور گرین چلی کا پیسٹ ایڈ کروں گی اور ہم اب اس کو کور کر دیں گے. ویسے مینلی کہا جاتا ہے کہ خواتین کا کام کچن تک ہی محدود ہوتا ہے, اور جو خواتین ہوتی ہیں ان کو ارد گرد کی یا کرنٹ افیئر کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی یا وہ لا علم ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ اتنی بھی لا علم نہیں ہوتی ہوں گی, کیونکہ وہ بھی آف کورس ٹی وی دیکھتی ہیں, اور خواتین کا کام صرف وہ ڈرامے دیکھنا ہی نہیں ہوتا, وہ نیوز بھی سنتی رہتی ہیں اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہیں. تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جو چائلڈ ابیوز ہے, اس کے علاوہ جو خواتین کے خلاف ابیوز ہو رہا ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک ہے چاہے وہ سیکشول ہے, وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں. اس میں ہمارا اپنا معاشرہ بھی انوالو ہے, اور اس کے علاوہ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی انوالو ہے, ساتھ میں ہمارا میڈیا بھی انوالو ہے. کیونکہ جو میڈیا کہتا ہے کہ ہم عورت کو امپاور کر رہے ہیں, وہ بیسکلی عورت کو آبجیکٹیفائی ہی کر رہے ہیں. یعنی جن ایکٹر یا ایکٹریسز کو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی اسکرین پر, جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں, وہ عورت کی فلاح اور بہبود کے لیے کچھ نہیں کر رہے. انفیکٹ وہ ان کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ ریسنٹلی کنٹروورسی کو دیکھ لیں, جو گالا بسکٹ کی کنٹروورسی ہوئی ہے, پہلے اس بسکٹ میں آئی گیس ریشم تھیں, اب اس بار وہ میوے شجاعت ہے. تو ناچ گانے کے علاوہ تو نہ ہی بسکٹ بک سکتا ہے اور نہ ہی دودھ بک سکتا ہے. اب دودھ اور بسکٹ کی کمرشل میں خاتون کا کیا کام اور ناچنے گانے کا کیا کام, مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. تو اگر اس میں دیکھیں تو آپ سراسر عورت کو ہی آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی ایسی کمرشل دیکھتے ہیں, جیسے ایون دین شیونگ کی کمرشل آتی ہے, اس میں بھی آپ خاتون کو دیکھیں گے, اور جس میں اگر جلیٹ کی آپ کمرشل دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ایک عورت ہی نظر آئے گی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا ہپوکریٹ ہے, جو کہتے ہیں ہم عورت کو کیا کر رہے ہیں, امپاور کر رہے ہیں. بیسکلی وہ عورت کو امپاور نہیں کر رہے بلکہ اس کو مزید آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. تو اور یہ آزادی کسی طرح سے بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ایک عام عورت سے پوچھیں گے تو وہ کبھی بھی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نہیں لگائے گی. وہ صرف یہی کہے گی مجھے ایجوکیشن چاہیے, مجھے تعلیم چاہیے, مجھے صحت چاہیے, مجھے ایکول اپرچونٹیز آف جاب چاہیے, ورک پلیس ہراسمنٹ نہ ہو. جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں, یا ورکنگ لیڈیز اسپیشلی جو میرڈ ہوتی ہیں, وہ یہی چاہیں گی کہ بھئی وہ گھر کو بھی صحیح سے چلا سکیں, ان کا یعنی کہ ورک پلیس انوائرمنٹ اتنا اچھا ہو کہ وہ کام کو بھی ساتھ میں چلا سکیں اور ساتھ میں اپنے گھر کو بھی چلا. اور اگر بچہ ہے تو وہ بچے کو بھی کام کے ساتھ ساتھ اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکیں. لیکن اس پہ کوئی نہیں بات کرتا. ہر سال جب مارچ میں وومن ڈے بنایا جاتا ہے تو جو پلے کارڈ ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں ان کا ذکر کہیں نہیں ہوتا, لیکن جو پلے کارڈ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, اپنا کھانا خود گرم کرو, اینڈ بلا بلا بلا, تو ان کو ہم ہائی لائٹ کر کے عورت مارچ کا سارا مقصد ہی نہ پیچھے کر دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی لیڈیز آپ مانیں یا نہ مانیں یہ مرد ہی کار فرما ہیں, کیونکہ اگر آپ جب بھی دیکھیں گے تو ان کے ہائی اپس پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ مرد ہی بیٹھے ہیں, اور وہ عورت کو امپاور نہیں کرنا چاہتے. وہ جیسے یورپ نے عورت کو کھلونا بنا دیا تھا اور اب ان کی عورت کو سمجھ لگ رہی ہے, سیم وہ یہی کر رہے ہیں. کہ ویسے تو اگر انہوں نے کوئی عورت, سوری ٹو سے مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے بیکاز یہ کوکنگ چینل ہے,
لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ کسی عورت کو ویسے کسی کال گرل کو بلاتے ہیں یا کوئی کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ پیسہ دینا پڑتا ہے. لیکن اب وہ ہمارے مائنڈ سیٹ ایسے کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کچھ کریں گی, یعنی زنا بالرضا کو بہت ہی لائٹلی لیا جا رہا ہے. ہمارے ٹاک شوز پہ اتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہوتے ہیں, جیسے ابھی نعمان اعجاز کی ہی بات کریں, اس نے بڑے ایزیلی زنا بالرضا کی بات کی ہے کہ بھئی میری شادی شدہ عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں, چاہے مذاق میں بھی کیا, لیکن یہ کس طرح کا مذاق ہے. اور وہ بھی ایک نیشنل ٹی وی پہ آپ آ کے کہتے ہیں. اسی طرح عفت عمر نے ایک بیان دیا, بہت ہی ایک اسٹوپڈ بیان تھا, کہ یہاں سے آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں خود ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھئی ہمارے بیسک جو کیا حقوق ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی مینشن کرنا چاہوں گی, جب بھی بات آتی ہے ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم فرائض پہ نہیں دیتے. تو بھئی ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں, جب تک ہم ان فرائض کو سر انجام نہیں دیں گے یہ زندگی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, ہم صرف اپنے حقوق پہ ہی فوکس کرتے ہیں اور فرض کو کہتے ہیں ہماری جگہ پہ جو ہمارے فرائض ہیں نا وہ کوئی اور سر انجام دے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے کھانا اپنا خود گرم کرو, تو بھئی جو مرد اور عورت ہوتے ہیں نا وہ ایکول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کسی نہ کسی نے ایک جگہ پہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری لینی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں نے اگر کچن کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے تو باہر کے سارے کام میرے ہسبینڈ کریں گے. آف کورس ان کو کرنا بھی چاہیے. اسی طرح بہت سی چیز ہم نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے, لیکن ہاں ہی ہیلپس می ان دا کچن. وہ میری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. جیسے آج مجھے میرا گلا خراب ہے تو وہ میک شیور کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے چائے اٹھ کے نہیں بن رہی تو وہ میرے لیے چائے بھی بناتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ میوچل کوآپریشن سے چلتا ہے. تو اسی لیے سب سے میں یہی کہوں گی, آئی ڈونٹ نو میری آواز کتنے لوگوں تک جا رہی ہے, اکا دکا لوگوں تک جا رہی ہوگی, خواتین ہی ہوں گی, لیکن اگر میری آواز ایک دو لوگوں تک بھی چلی جاتی ہے تو میں اپنے آپ کو بلیس سمجھوں گی کہ کوئی میری آواز سن رہا ہے. تو آپ اس چیز کو ضرور فوکس کریں کہ جو ہمارے بیسک مسائل ہیں نا آپ اپنی توجہ اسی پہ رکھیں. یہ میڈیا والوں کے چکر میں آ کے نہ اپنی زندگی خراب کریں نہ باقی عورتوں کی, کیونکہ ہم پاکستان کی جو عورتیں ابھی بہت بہتر حال میں ہیں. آپ کو دوسرے ممالک کی عورتوں کا نہیں پتہ. ابھی ریسنٹلی انڈیا میں جو ہوا ہتھرس جو کیس چل رہا ہے ہر طرف, آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کا علم ہوگا, جس میں دلت لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا لیکن اس کو کوئی انصاف نہیں ملا. انفیکٹ اس کی باڈی کو کریمیٹ کر دیا گیا رات کے اندھیرے میں, اور اس کی فیملی اس میں انوالو نہیں تھی, نہ ہی وہ ان کا کنسنٹ شامل تھا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں عورتوں کے خلاف کم کیسز ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. نہیں جی, اگر اکا دکا بھی کیس ہو رہے ہیں نا تو وی شوڈ ریز آور وائسز, تاکہ بھئی یہ اکا دکا کیسز بھی نہ ہو. انڈیا آج ریپ کیپٹل کیسے بن گیا ہے؟ جسٹ بیکاز آف کہ جب اکا دکا ریپ کیس ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا ہماری تو اتنی 1 ارب سم تھنگ کروڑ کی آبادی ہے تو اکا دکا کیس ہونا نارمل ہے. جو بھی برائی یا اچھائی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اسمال نمبر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر بڑا فگر چلا جاتا ہے. تو کیا ہم پاکستانی اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی تو ہمارے ملک میں 10 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, 10 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اس سے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں لیکن لوگ شرم کے مارے رپورٹ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ سچویشن الارمنگ ہوتی جا رہی ہے. جہاں پہلے اکا دکا کیس ہوتے تھے اب 10 ہو رہے ہیں. تو ابھی بھی جاگنے کا وقت ہے, تو ہمیں جاگنا چاہیے. دوبارہ سے بڑھتے ہیں اپنے سالن کی جانب, کیونکہ اگر اسی طرح ہم نے باتیں سٹارٹ رکھی نا تو سالن ضرور جل جائے گا. اب میں ڈھکن ہٹاتی ہوں. بڑے اچھے ٹائم پہ میں نے ڈھکن ہٹا دیا, کیونکہ اگر میں بھی ڈھکن نہ ہٹاتی نا تو ہمارا جو سالن ہے نا اس میں جل جانا تھا. ٹھیک ہے, اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایک ٹماٹر ڈالیں گے. ٹماٹر میں نے ایک درمیانے سائز کی لی تھی جس کو میں نے چاپ کر لیا تھا. اسے مکس کریں گے اور دوبارہ سے اس کو کور کر لیں گے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو ٹماٹر ہے نا وہ سافٹ ہو چکے ہیں. اب ہم اس میں مسالہ جات ڈالیں گے, اور مسالہ جات میں ہم ڈالیں گے لال مرچ پاؤڈر, زیرہ پاؤڈر, دھنیا پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر. یہ جو ہم نے 3 مسالہ جات یہ والے 3 لیے ہیں نا, یہ ہم نے ½ ٹی اسپون لیے ہیں اور یہ 1/4 آف دا ٹی اسپون لیے ہیں. اب میں ان کو ایڈ کر دوں گی اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی. یہاں پہ اب میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی کیونکہ آج میرے پاس پلنٹی آف ٹائم ہے. دا ریزن از مصطفیٰ از سلیپنگ, تو میں اس لیے بہت ہی سلو آنچ پہ نا یہ کھانا اپنا بنا رہی ہوں.
تو جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے نا تو میں بڑے آرام سے سلو آنچ پہ نا کھانا بناتی ہوں. سوری میرے چمچ گرنے کی آواز آ رہی ہے کیونکہ میرے چمچ بھی کہتے ہیں کہ آپ بہت بولتی ہیں، زیادہ نہ بولا کریں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کافی اچھا بولتی ہوں. ویسے اس کو خود تعریفی کہا جا سکتا ہے. نہیں، یہ ہے ہی خود تعریفی. بھئی اب کوئی اور تعریف نہیں کرتا تو اپنی خود ہی تعریف کر لیجیے. ٹھیک ہے، ادھر میں نے پانی ڈال دیا. دیکھیں کتنی اچھی سی گریوی بن گئی ہے، لیکن ابھی بھی ہم اس کو پکائیں گے تاکہ پانی اور مسالوں کا کچا پن ہمیں فیل نہ ہو. Now I'm going to add some دہی. یہ جب دہی آپ نے ایڈ کرنی ہے نا تو آپ نے آنچ بہت ہی ہلکی رکھنی ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ دہی، دودھ یا کریم اپنے سالن میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کا ہیک یہی ہے کہ آپ اس چیز سے بچانے کے لیے آپ کیا کریں، آپ نا آنچ ہی آہستہ کر دیں. اب یہاں پہ ہم نے دہی ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ دہی بھی جو ہے نا وہ تمام مسالہ جات کے ساتھ نا یکجان ہو جائے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیل نکل آیا ہے، دہی بھی اچھی طرح سے پک گیا ہے. ایک دفعہ ہلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جی ہمارا جو سالن ہے تیار ہے. امید ہے آپ کو یہ جو ریسیپی ہے بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ بہت سمپل سی ریسیپی ہے اور بہت جلدی سے بھی تیار ہو جاتی ہے اگر آپ تیز آنچ پہ پکا رہے ہیں. کیونکہ میں سلو آنچ پہ پکا رہی تھی تو مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا، لیکن اگر آپ میڈیم آنچ پہ پکائیں گے تو آپ کو جسٹ 15 منٹ لگیں گے. تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا جب آپ یہ ریسیپی گھر میں ٹرائی کریں گے. ٹھیک ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن ضرور بجائیں تاکہ اگر میں کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. میری ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں، میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی تیل نکل آیا، ہمارا دہی بھی پک چکا ہے. یہ نہیں، ہمارا سالن بالکل تیار ہے. اب ہم اس سالن کی تھوڑی سی ڈینٹنگ پینڈنگ کریں گے، اس کا تھوڑا سا میک اپ کریں گے، یعنی اس کو تھوڑا سا گارنش کریں گے. تو گارنش ہم کس طرح سے کریں گے، لیٹ می شو یو. وی ول ایڈ سم گرین چلیز، کورینڈر، لاٹ آف کورینڈر، کیونکہ مجھے دھنیا بہت زیادہ پسند ہے تو میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں. ادرک. بہت مزیدار ریسیپی ہے. پر آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ بہت مزیدار ہے، کیونکہ آپ تو یہاں سے ویڈیو سے آف کورس ٹیسٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے جب آپ گھر میں یہ ریسیپی ٹرائی کریں گے. اور جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زبردست ریسیپی ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن ضرور بجائیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی، آسان لگی یا نہیں، اور جو میں نے آج رینڈم ڈسکشن کی ہے کیا ہمیں فردر ایسی ڈسکشن کرنی چاہیے یا نہیں، مجھے ضرور بتائیے گا. اس کے علاوہ میری ویڈیو کے نیچے کامنٹ ضرور کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.